حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ذکر کرنے والوں کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس نے نیک لوگوں کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں اس کی مہربانیوں کے اوپر اور اس کی نعمتوں کے اوپر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے دلائل واضح کر دیے اور صحیح طریقے سے چیزوں کو واضح کر دیا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اور اہل بیت پر اور تابعین پر بھی بہت بڑی سلامتی نازل ہو۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور صحیح راستے کو اختیار کرو اور ان راستوں سے بچو جو ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت کا وقت اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو، اللہ کا ذکر وہ چیز ہے جو روح کو سیراب کرنے والی چیز ہے اور زخموں پر مرہم لگانے والی ہے اور شرح صدر عطا فرمانے والی ہے اور کامیابی اور کامرانی دلانے والی چیز ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو ذکر کو مسلسل کرتا رہتا ہے اس کے لیے روشنیاں پھیل جاتی ہیں، اس کے اثرات اس کے اوپر نازل ہونے لگتے ہیں، اس کو ساری بھلائیاں ملنے لگتی ہیں، اس کے اوپر برکتیں اللہ کی طرف سے مسلسل نازل ہونے لگتی ہیں۔ ذکر وہ سامان ہے، وہ تجارت ہے جو منافع دینے والی ہیں، یہ برائیوں سے بچانے والی ہے۔ اس کے فوائد ظاہر ہیں، واضح ہیں، سب کے لیے بالکل چھپی نہیں ہیں۔ اے اجر کے طالب، ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو۔ اے فضل اور احسان کو تلاش کرنے والے، ذکر کرو۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے ذکر کا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے بات کرتا ہوں، جب معاملہ کرتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ دل ہی دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی دل ہی دل میں اسے یاد کرتا ہوں، جب وہ کچھ لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے تو میں ایسی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو اس محفل سے بہتر ہوتی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کثرت سے ذکر اور تسبیح اور تقدیس کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی نصیحت کی ہے، اس پر اللہ نے بہت بڑا اجر بھی دیا ہے اور بہت اچھا انجام بھی رکھا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ وہی ہے جو صبح و شام آپ کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی، تاکہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئے، وہ اہل ایمان پر رحم فرمانے والا ہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اسلام کی جو عبادات ہیں وہ میرے لیے بہت زیادہ ہو گئی ہیں، مجھے ایک چیز بتا دیجئے میں اسی کو پکڑ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر سے تر رکھنا، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو خرید و فروخت کے وقت بھی اللہ کو یاد کرو، لیتے اور دیتے وقت بھی اللہ کو یاد کرو، اور عمل کرتے وقت بھی اور چھپے بھی اللہ کو یاد کرو، صبح اور شام اللہ کو یاد کرو، اور زمین کے اوپر بھی اور آسمانوں کے اندر بھی اللہ کو یاد کرو۔ عمیر عبسی کو کسی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے تمہیں کہ کبھی تم ذکر کو چھوڑتے نہیں ہو، کتنی مرتبہ تسبیح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا 1,00,000 مرتبہ، الا یہ کہ میری انگلیوں کی گنتی غلط ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کی جو باتیں ہیں، ان کے کام ہیں، ان کے نقش قدم پر چلو، اور جو غفلت والے ہیں ان کے راستوں سے بچ جاؤ، کیونکہ ہماری مجلسوں میں کتنی غلطی ہوتی ہیں، ہم دنیا کی کتنی باتیں کرتے ہیں جن کی باتیں کرتے ہم تھکتے نہیں ہیں، ہمارے اوقات غیبت سے بھرے ہوتے ہیں، چغلی سے بھرے ہوتے ہیں، قیل و قال چل رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تحلیل سے، تسبیح سے، تحمید سے، تکبیر سے محروم رکھتے ہیں، جن سے ہمیں نیکیاں مل جائیں اور ہمارے درجات بلند ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی کہ آپ نے فرمایا جو بھی لوگ کسی ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے، تو وہ اس کی جو مجلس ہے وہ قیامت کے دن ان کے لیے ندامت کا باعث ہو جائے گی، چاہے وہ جنت داخل بھی کیوں نہ ہو جائیں۔ اسی طرح ابن عون علیہ رحمۃ اللہ سے فرمان ہے لوگوں کو یاد کرنا بیماری ہے اور اللہ کو یاد کرنا دوا ہے۔ ذہبی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بالکل ہمارے حال کے اوپر افسوس ہے
کہ ہم دوا کو چھوڑ کر بیماری میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، زبان سے ذکر وہ ہے جو دل کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہو، یہ بہترین نیکی ہے اور آسان ترین عبادت ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو بہت اچھا ہے اور اللہ کے ہاں بہت پاکیزہ اور اچھا سمجھا جاتا ہے، آپ کے درجات کو بہت بلند کرنے والا ہے؟ سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور دشمن سے مل کر ان کی گردنیں کاٹنے اور اپنی گردنیں کٹوانے سے بہتر ہے۔ لوگوں نے کہا، رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کو پیدا کیا گیا ہے جو بنی آدم میں سے ہے 360 جوڑوں کے ساتھ۔ تو جو تسبیح کرتا ہے، تحلیل کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، تحمید کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور لوگوں کے راستے سے کسی پتھر یا کانٹے کو ہٹا دے یا کسی ہڈی کو ہٹا دے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک دے، ان جو جوڑ ہیں ان کے برابر، تو وہ اس دن میں راستے میں چل رہا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو آگ سے بچا چکا ہوگا۔ تو اے مسلمانوں، ذکر اللہ کو راضی کر دیتا ہے، شیطان کو دور بھگا دیتا ہے، ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے، احزان کو ختم کر دیتا ہے، نفس کو اطمینان اور سکون اور امن و امان دلا دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور جن کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے، یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، ذکر سے وحشت ختم ہوتی ہے، قسوت دل کی سختی ختم ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، دلوں کو شفا ملتی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے یا ہر بیماری کے لیے کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے، اور دلوں کا علاج اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر پیاس سے نفس کا علاج ہے، اس کو سیر کرنے والی چیز ہے، مشکل راستوں کو درست کرنے کے لیے ان کو آسان کرنے کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے مصیبتوں اور آزمائشوں سے بچا جاتا ہے، اس کے ذریعے دنیا کی تکلیفوں سے دور رہا جا سکتا ہے۔ اللہ کو جب بھی کسی مصیبت میں یاد کیا جاتا ہے تو وہ مصیبت آسان ہو جاتی ہے، جب کسی سختی میں یاد کیا جاتا ہے تو وہ آسانی میں بدل جاتی ہے۔ ذکر کے اوپر بہت بڑا اجر ملتا ہے جس کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کسی الفاظ کے ذریعے اس کو صحیح بیان کر دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ 1000 نیکی ایک دن میں کما نہیں سکتے؟ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ 1000 کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا 100 تسبیح کرے تو اس کو 1000 نیکی مل جائے گی، یا اس کی 1000 برائیاں معاف ہو جائیں گی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ کہے لا الہ الا اللہ، جو یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بادشاہت بھی اسی کی ہے اور حمد بھی اسی کی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ ذکر اگر ایک دن میں 100 مرتبہ کر لے تو گویا کہ اس نے 10 لوگوں کو آزاد کر دیا، غلاموں کو، اور اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کی 100 جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور رات تک اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہوتا سوائے ایسا شخص کہ جس نے اس سے زیادہ مرتبہ یہ ذکر کیا ہو، جس نے ایک مرتبہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور پھر 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بادشاہت بھی اسی کی ہے اور تعریف بھی اسی کی، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ بھی امام مسلم کی روایت ہے۔ تو ان دعاؤں اور صحیح اذکار کو اختیار کرنے کی کوشش کرو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، ہر وقت اور ہر حین میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ سے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، پہلا خطبہ مکمل ہو گیا ہے، دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ بھی یوں ہی آپ ساتھ ساتھ سنتے جائیں گے انشاءاللہ اردو زبان میں۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے،
وہ ان لوگوں کو اپنی آغوش میں پناہ دیتا ہے جو آغوش کے طالب ہوتے ہیں۔ میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، وہ لوگوں کو شفا دیتا ہے جن کی شفا سے دوا بھی مایوس ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پر درود و سلام ہو، بے شمار ہوں۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور اس کو یاد رکھو، اس کی فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اے مسلمانوں، ذکر گھروں کی حفاظت کرتا ہے شیطانوں سے اور جنوں سے۔ اپنے گھروں کو ذکر اور نیکی سے خالی نہ کرو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر کی مثال جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس گھر کی مثال جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ویسے ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس میں ترغیب دلائی گئی ہے۔ امام نووی بیان کرتے ہیں کہ گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے، گھر کو ذکر سے خالی نہ کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور ذکر کرے، داخل ہوتے وقت بھی اور کھانا کھاتے وقت بھی، تو شیطان کہتا ہے یہاں رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے تمہارے لیے اور کھانا بھی نہیں۔ اور اگر گھر میں داخل ہوتے وقت ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے تو رہنے کی جگہ تو مل گئی، اور اگر کھاتے وقت بھی وہ اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے کہ آپ کو رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی مل گیا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جہاں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اے مسلمانوں، عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت والا کام ہے، یہ غنیمت ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی، فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فرمایا، عاشوراء کے روزے کے حوالے سے مجھے امید ہے کہ اللہ گزشتہ سالوں کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی اس فضیلت سے، اللہ کی دی ہوئی اس مہربانی سے محروم نہ کرو۔ یوم عاشوراء کا روزہ رکھو، اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی ساتھ ایک روزہ رکھو۔ عاشوراء کو ماتم کا وقت نہ بناؤ، نہ عید بناؤ جس میں خوشیاں منائی جائیں، نہ اس کو عید بناؤ نہ اس میں خوشیاں مناؤ۔ سنت کے اوپر قائم رہو، بدعت سے بچو، کیونکہ بدعتیں ذلت کی طرف ہی لے کر جاتی ہیں اور لوگوں کو رسوائی کرتے ہیں۔ درود و سلام بھیجو اس نبی پر کہ جن کے لیے چاند 2 ٹکڑے کر دیا گیا تھا اور جن کو پتھر بھی سلام کیا کرتے تھے۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور برکت نازل فرما، تمام صحابہ کرام سے اور تمام اہل بیت سے بھی۔ اے اللہ ہم سب سے بھی ان کے ساتھ راضی ہو جائے۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے، دشمنان دین کو تباہ کر دے، ہمیں اور تمام مسلمان ممالک کو چال بازوں کی چالوں سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ اس ملک کو امن والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے حکمران اور امام کو کامیاب فرما، ان کاموں کی توفیق عطا فرما اسے جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، اسے نیکی اور بھلائیوں کی طرف لے جائے۔ اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کی حفاظت فرما، ان کی نصرت فرما، انہیں اب ان کی نگہبانی فرما، انہیں صحت اور عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہو۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے آزمائش زدگان کو عافیت نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، یہودیوں سے اس کو پاک کر دے۔ اے اللہ ہماری دعا کو سن لے، ہماری پکار کو اپنی طرف بلند کر لے۔ تو ہی کریم ہے، تو ہی عظیم ہے، تو ہی رحیم ہے۔ ناظرین، مدنی خطبہ مکمل ہو گیا ہے، چھوٹے سے وقفے کے بعد ملتے ہیں خلاصوں کو لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مدینہ کے خطبے میں آج فضیلت الشیخ جسٹس صلاح بن محمد البدیر حفظہ اللہ نے ذکر کے حوالے سے بات کی، اور یہ بڑا جامع خطبہ تھا ذکر کے حوالے سے، اللہ کو یاد کرنے کے حوالے سے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کی زندگی ہے اور روح کی شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو انسان کو شرح صدر بھی ملتا ہے اور انسان کو دنیا اور آخرت میں بھی بھلائیاں بھی ملتی ہیں۔ قرآن کریم نے ذکر کرنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کو یاد کرو، اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو بھلائیاں بھی عطا فرماتا ہے، اس کو برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو نور عطا فرما دیتا ہے جس کی روشنی میں وہ چل پاتا ہے۔ پھر یہ بھی کہ جو ذکر کرتا ہے تو اسے وہ سامان مل جاتا ہے جو آخرت میں اس کے کام آئے گا۔ اسی طرح اللہ کا ذکر کرنا بندے کے لیے انتہائی اہم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم، جو مجھے یاد کرے گا یا مجھے یاد رکھو میں آپ کو یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو ناشکری
ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا ہے جیسے انسان اللہ کے بارے میں گمان رکھتا ہے، اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کثرت سے ذکر کرنے کی تلقین فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کثرت سے اللہ کو یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اسی طرح عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتی ہے کہ انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، دین کے احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے کوئی ایک بات بتائیں جس کے اوپر میں ڈٹ جاؤں، قائم ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی نصیحت فرمائی کہ آپ کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہے۔ اسی لیے سلف صالحین ہمیشہ ذکر کرتے تھے۔ ابن جابر نے عمیر بن ہانی علیہ رحمۃ اللہ کو یہ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کثرت سے ذکر کرتے ہو، بہت زیادہ ذکر الہی کرتے ہو، تو آپ دن میں کتنی مرتبہ تسبیح کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا 1,00,000 مرتبہ، اگر میرے انگلیوں کی گنتی میں کوئی فرق نہیں ہے تو میں 1,00,000 مرتبہ تسبیح کرتا ہوں ایک دن میں۔ جو غفلت والے ہیں، جو ذکر نہیں کرتے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں۔ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں ان کے ساتھ زیادہ بیٹھیں۔ دیکھیں ہم کتنی مرتبہ بیٹھتے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنی چغلیاں کرتے ہیں، کتنی غیبتیں کرتے ہیں، کتنی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ سارے کام کرتے ہوئے ہم تھکتے نہیں ہیں، لیکن ہم ان باتوں سے اپنے آپ کو محروم رکھ لیتے ہیں جن کے ذریعے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہم تسبیح سے، تحلیل سے، تکبیر سے، ان چیزوں سے، ذکر سے ہم اپنے آپ کو غافل کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان بھی ہوتا ہے۔ ابن عون علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں لوگوں کا ذکر بیماری ہے اور اللہ کا ذکر دوا ہے۔ ذہبی علیہ رحمۃ اللہ نے یہ بات نقل کی اور فرمایا کہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، ہمارے حال پر تعجب ہے کہ ہم دوا کو چھوڑ کر بیماری کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، لوگوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ایسی شاندار عبادت ہے کہ جو بہت بڑی بڑی عبادتوں سے بھی افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو نہ بتاؤں کہ وہ عبادت جو اللہ کے ہاں بھی بڑی پاکیزہ ہے، آپ کے عملوں میں بہت شاندار اس کا مقام ہے، آپ کے درجات بلند کرنے والی ہے، سونا اور چاندی کا صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور جہاد کر کے گردنیں کاٹنے یا کٹوانے سے بہتر ہے۔ صحابہ نے کہا بتائیے یا رسول اللہ کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، جو سبحان اللہ کہتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جو استغفر اللہ کہتا ہے، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے، یا پتھر کو ہٹا دیتا ہے، کانٹے کو ہٹا دیتا ہے، کسی ہڈی کو ہٹا دیتا ہے، نیکی کی تلقین کر دیتا ہے، برائی سے کسی کو روک دیتا ہے، تو 360 جو انسان کے جوڑ ہیں ان سب کے بدلے اگر وہ یہ سارے نیکیاں ایک دن میں کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو نفسیاتی طور پر بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے، دل کا اطمینان اللہ کے ذکر میں۔ اللہ کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہر چیز کا علاج ہوتا ہے اور دلوں کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے۔ اذکار سے غفلت دور ہو جاتی ہے اور بھلائیاں اور نیکیاں اور اچھی چیزیں انسان کو نصیب ہونے لگتی ہے۔ جو شخص مصیبت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی وہ مصیبت لازمی طور پر ہلکی ہو جاتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیا گیا ہو۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا صحابہ سے کہ کیا آپ ایک دن میں 1000 مرتبہ بھی تسبیح نہیں کر سکتے؟ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ کس طرح ہم 1000 مرتبہ تسبیح کر لیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ تسبیح کریں، سبحان اللہ کہیں، تو آپ کے لیے 1000 نیکی لکھ دی جائے گی اور 1000 گناہ بھی آپ کا ساتھ میں معاف ہو جائے گا۔ صبح و شام کے اذکار، روزانہ کی بنیاد پہ اذکار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، بادشاہت بھی اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تعریف بھی اسی کی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دن میں اگر 100 مرتبہ اس ذکر کو پڑھ لیتا ہے کانت لہ عدل 10 رقاب، تو گویا کہ اس نے 10 لوگوں کو، غلاموں کو آزاد کر دیا ہے، اور اس کا 100 جو ہے درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، 100 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو 100 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اس دن اس سے بہتر کوئی شخص نہیں رہتا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اتنا ہی ذکر کیا ہو یا اس سے بہتر تعداد میں، اس سے زیادہ تعداد میں ذکر کیا ہو۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے اور پھر 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر یہ بھی بڑی قابل توجہ بات ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں ذکر کرنا چاہیے کہ گھروں کو شیطان سے بچانے کے لیے، گھروں کو جنات سے بچانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ذکر کرے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ جس میں ذکر کیا جاتا ہے وہ زندہ گھر ہے اور جس میں ذکر نہیں کیا جاتا وہ مردہ گھر ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتے ہیں کہ آج تو نہ یہاں پہ رہنے کی جگہ ملی ہے اور نہ ہی کھانا، اور جو شخص داخل ہوتے وقت ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے آج رہنے کی جگہ تو مل گئی، اور جب کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے جی آج رہنے کی جگہ بھی مل گئی ہے اور آج کھانا بھی مل گیا ہے۔ تو کثرت سے ذکر کیا کریں، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے خرید و فروخت کرتے ہر کام کرتے، اور گھروں میں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ تو یہ چیزیں ذکر کے حوالے سے انہوں نے آج اپنے خطبے میں ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے عاشوراء کے روزے کے حوالے سے فرمایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس کا روزہ رکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس روزے کی وجہ سے اللہ گزشتہ سال کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، تو اس کا روزہ رکھو، اس سے پہلے بھی ایک دن روزہ رکھو یا اس کے بعد ایک دن روزہ رکھو یا تینوں دن کے روزے رکھ لو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور عاشوراء کے دن کو ماتم کا دن نہ بناؤ، عاشوراء کے دن کو عید بھی نہ بناؤ جس میں مختلف خوشیاں منائی جائیں اور بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جائے، بلکہ سنت کے اوپر قائم رہو اور بدعتوں سے بچ جاؤ۔ یہی تھا آج کا مدنی خطبہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو خطبات حرمین کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔